بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سلسلہ دروس قرآن آج کے دن 8ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ 8واں پارہ، اس میں کل 142 آیات ہیں اور اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ سورۃ انعام پر مشتمل ہے اور بقیہ کچھ حصہ جو ہے وہ سورۃ اعراف پر مشتمل ہے۔ اس کے پہلے رکوع میں گزشتہ پارے کے مضامین کا یہ تسلسل چل رہا ہے کہ مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم پر کوئی جس نشانی کا ہم مطالبہ کریں، اگر وہ نشانی عطا کر دی جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے، اور وہ اس پر بڑی پکی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو بھی جاتا تو پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آتے، یعنی فرمائشی معجزہ اگر کوئی ان کو دے بھی دیا جاتا تو پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آتے۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ انسان کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اس کے دشمن شیطان ہوتے ہیں، جنات میں بھی انسانوں میں بھی، اور وہ ان کو ہدایت سے بہکاتے ہیں، تو آپ نے ایسے لوگوں کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اہم اصول یہاں پر بتلا دیا کہ اصل جو ہم پیغمبروں کو بھیجتے ہیں، ان کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ان کی اطاعت کریں، نہ کہ یہ کہ پیغمبر سے لوگ یہ چاہیں کہ پیغمبر ان کی اطاعت کریں، تو یہ ضابطے کے خلاف ہے۔ اصل یہ ہے کہ لوگ پیغمبر کی تعلیمات کی اطاعت کریں، اور ان کی تعلیمات خیر پر اور ہدایت پر مبنی ہوتی ہیں۔ اور پھر ایک حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ جن جانوروں پر ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو ان میں سے کھا سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ جانور بھی حلال ہوں۔ اسی طرح اب یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ لوگ گناہوں کو چھوڑنے کی طرف رغبت رکھیں، ہدایت کے راستے پر بھی چلیں، نیک کام بھی کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نافرمانیوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ دوسرے رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہدایت اور گمراہی یہ دونوں برابر نہیں ہیں، ایمان اور کفر دونوں برابر نہیں ہیں، جس طرح کہ روشنی اور اندھیرا یہ برابر نہیں ہے۔ تو جب یہ برابر نہیں ہے تو ان دونوں کے جو حاملین ہیں، دونوں راستوں پر جو چلنے والے ہیں، تو ان کا انجام بھی الگ الگ ہوگا۔ خیر کے راستے پر چلنے والوں کا انجام اچھا ہوگا، اور برائی کے راستے پر چلنے والوں کا انجام برا ہوگا۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ دین اسلام جو ہے وہی صراط مستقیم ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص کامیابی چاہتا ہے تو اس کو دین اسلام پر ہی چلنا پڑے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان راستوں پر چلنے والے جو لوگ ہیں ان کو انعام اللہ تعالیٰ یہ دیں گے کہ ان کو سلامتی کا گھر اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے جنت میں۔ تیسرے رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسولوں کو جو ہم بھیجتے ہیں اس کی حکمت یہ ہے تاکہ ہماری طرف سے حجت تام ہو جائے، بندوں پر گرفت کرنے کے اندر دلیل قائم ہو جائے، کل کو کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عذر نہ کر سکے کہ ہمارے پاس تو آپ کا پیغام ہی نہیں پہنچا، ہمارے پاس کوئی رسول ہی نہیں ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ بڑی غفور الرحیم ذات ہے، بڑی کریم مہربان ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ بندوں کی اپنی نافرمانیاں، ان کی اپنی بدعمالیاں اس چیز کا سبب بنتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتلا رہے ہیں کہ بندوں کی عبادت سے اللہ تعالیٰ کو کوئی سروکار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کی عبادت کے محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بے نیاز ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہ تم سب کو لے اور تمہاری جگہ ایک نئی قوم کو تمہارا جانشین بنا دیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ظلم کی راہ پر چلنے والے لوگ ہیں وہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے۔
پھر یہاں پر زمانہ جاہلیت کی بعض رسومات بد ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ یہ کرتے کہ کچھ جانور یا اپنی کھیتی کا کچھ حصہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جو انہوں نے معبودان باطلہ بنا رکھے تھے، جن کو وہ اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیتے معاذ اللہ، وہ ان دونوں کا حصہ رکھتے تھے اس میں. لیکن وہ بعد میں یہ کرتے کہ اپنے جو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو حصہ رکھتے اس میں سے بھی اپنے بتوں کے لیے نکال لیتے، اور جو ان کے معبودان باطلہ کے لیے جو حصہ وہ علیحدہ کرتے تھے اس میں سے دوسری طرف کچھ نہ ملاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی یہاں پر مذمت کی کہ اول تو یہ لوگ یہ شرک کا فعل ہی غلط ہے، پھر اس سے آگے جو انہوں نے یہ ایک بے ہنگم سی بے رب سی تقسیم بنا رکھی ہے، یہ بھی درست نہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ گمراہ ہیں، ہدایت یافتہ نہیں. چوتھے رکوع کے آغاز میں توحید کی اس بات پر دلائل دیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی ذات ہے جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کی، جو کہ مخلوقات. پھر یہاں پر ذبح کے جانور بتلائے گئے کہ وہ جانور جو ذبح کیے جائیں گے جو کہ حلال ہیں، وہ بھیڑ میں سے نر اور مادہ، بکری میں سے نر اور مادہ، اونٹ میں سے نر اور مادہ، اور گائے میں سے نر اور مادہ. تو یہ 8 قسم کے جانور ہیں. پھر ان کے قریب قریب جو ان کی جنس سے ہوں گے، جس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہوتی ہے. پانچواں جو رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ محرمات کو بیان فرما رہے کہ یہودی لوگ وہ اپنی طرف سے بہت سی چیزوں کو ان لوگوں نے حلال چیزوں کو حرام ٹھہرا رکھا تھا. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتلا دیجئے کہ محرمات تو یہ چیزیں ہیں: مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ جانور جو کسی بت کے نام پر یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرایا، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کو ذبح کیا جائے، تو ایسا جانور بھی حرام ہوگا، اگرچہ وقت ذبح اس پر اللہ تعالیٰ کا نام ہی کیوں نہ لے لیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد یہودیوں سے کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا، جن چیزوں کو تم اپنی طرف سے حرام ٹھہراتے ہو، تو اس پر کوئی گواہ لے کر آؤ. چھٹے رکوع میں بعض احکام اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا وہ کون کون سی چیزیں. وہ تو یہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، گناہوں کے بدکاری کے راستے پر نہ چلو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، ناپ تول کو پورا کرو. ناپ تول کو پورا کرنا، اس کا ظاہری مفہوم تو یہی ہے کہ جب کسی سے چیز لین دیں اس میں ناپ تول پورا کریں، لیکن اس کا مفہوم صرف اشیاء کے لین دین تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا مفہوم جو ہے وہ بڑا وسیع ہے. وہ یہ کہ جو بھی ذمہ داری ہر کسی بھی انسان کے ذمہ ہے اس میں کوئی بھی کمی کرنا، یہ کیا ہے، یہ ناپ تول میں کمی میں آئے گا، یہ تطفیف میں داخل ہے. حق کے مطابق کلام کرنا، وعدوں کو پورا کرنا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم کی پیروی کرو، اس پیغمبر کے راستے کی پیروی کرو، ان کا راستہ جو ہے وہی صراط مستقیم. ساتویں رکوع میں قرآن مجید کا ذکر ہے، اور اس کی حکمت یہ بیان کی گئی کہ کل کو مشرکین یہ نہ کہیں کہ ہمارے اوپر تو کوئی کتاب ہی نازل نہیں ہوئی، جس طرح پہلے عیسائیوں اور یہودیوں پر کتابیں نازل ہوئیں، تاکہ ان کے لیے کوئی عذر نہ رہے. پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان لانے کی حد کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کب تک بندے کا ایمان قبول کرتے ہیں، اس کی حد بتلائی جا رہی ہے کہ جب کوئی
موت کے آثار کو دیکھ لے یا عذاب کے آثار کو دیکھ لے، تو اس وقت اگر وہ ایمان لے کر آتا ہے تو یہ ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا، یہ ایمان اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ پھر یہاں پر ایک اصول بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 گنا اجر رکھتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی شان رحمت ہے کہ ایک نیکی کو تو اللہ تعالیٰ 10 شمار فرما رہے ہیں، لیکن ایک برائی کو ایک ہی شمار کر رہے ہیں۔ اور پھر اس صورت کے آخر میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ انسان کی زندگی کے تمام اعمال میں اس کے پیش نظر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی رضا ہونی چاہیے، کہ اس کے عمل سے اللہ تعالیٰ کی رضا اسے حاصل ہو جائے، اور اس کے زندگی کے تمام اعمال میں اس کا وظیفہ، اس کی ذمہ داری یہی ہونی چاہیے۔ سورۃ اعراف یہ مکی صورت ہے، اس میں 206 آیات اور 24 رکوع ہیں، اور اس پارے کا 8واں رکوع وہاں سے اس صورت کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کے شروع میں اس کا آغاز جو ہے حروف مقطعات سے کیا جا رہا ہے۔ حروف مقطعات یہ قرآن مجید میں مختلف صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، اور یہ متشابہات میں سے ہیں۔ متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ ان کے معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اور اس کتاب کی صفت بتلائی جا رہی ہے کہ یہ ڈرانے والی کتاب ہے، کہ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ڈرائیں، ان کو نصیحت کریں، ان کو اچھے کاموں کی تلقین کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وقت آئے گا کہ ختم ہونے والی ہے، اور اس وقت جو ہے انسان کے تمام اعمال اس کے سامنے آ جائیں گے۔ تو جب تمام اعمال اس کے سامنے آ جائیں گے اور ان کا حساب کتاب کیا جائے گا، تو اس کے بعد لوگوں کی 2 جماعتیں بن گئیں، ایک کامیاب لوگ اور دوسرا ناکام لوگ۔ کامیاب لوگ جنت میں اور ناکام لوگ جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بندے کی ایک فطرت کو بیان کیا کہ ہم نے انسان کو زمین میں اقتدار دیا، صلاحیتیں دی، قدرتیں دی، لیکن بہت کم ہے جو یہ شکر کرتے ہیں۔ 9ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ تخلیق آدم علیہ السلام کو ذکر فرما رہے ہیں، اور یہ پہلے پارے میں بھی اس کا قصہ جو ہے وہ گزر چکا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو خلاف حکمت سمجھا، یعنی اس نے اپنی سمجھ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حکم کو جاننے کی کوشش کی، اور اس نے تکبر کیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ مردود ہو گیا، ٹھکرایا ہوا ہو گیا۔ تو پھر اس نے اس چیز کا بدلہ لینے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی جو زوجہ تھی ان کو بہکایا، اور وہ بہکایا بھی اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک درخت کے پاس جانے سے، اس کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، لیکن اس نے ان کو بہکا پھسلا کر اس کا پھل کھلا دیا کسی طرح سے، اور اس نے قسم کھائی تھی کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام چونکہ قسم کو وہ بہت بڑا مقام دے رہے تھے اور بڑی اہمیت کی چیز تھی ان کے ہاں، تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ جو شخص قسم کھا کر کوئی بات کہہ رہا ہے تو یقیناً کوئی جھوٹ نہیں ہوگا، تو وہ اس طرح اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ لیکن پھر جب وہ اپنی غلطی پر متنبہ ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس لغزش کو معاف فرمایا اور ان کو زمین میں خلافت عطا کی۔ 10ویں رکوع کا آغاز جو ہے وہ لباس کی نعمت سے کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لباس کو انسان کے لیے نعمت بنایا، اور اس کے 2 مقاصد بیان کیے گئے۔ ایک تو یہ کہ اس کے اندر زینت ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ لباس
انسان کے ستر کو چھپانے والا ہو، کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو چھپانے کا حکم دیا وہ ان اعضاء کو چھپانے والا ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس لباس میں یہ دونوں خاصیت نہیں ہوگی یا ان میں سے کوئی ایک نہیں ہوگی تو قرآن و سنت کی روح سے وہ لباس نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیاطین وہ انسان کے دشمن ہیں، اور وہ ہر وقت اس طاق میں رہتے ہیں، اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کسی طرح ہم ان کو ہدایت سے بھٹکا سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یہ جو مشرکین کو جب ہماری طرف سے کوئی نصیحت پہنچتی ہے تو یہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو ایسا ہی کرتے پایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آباء و اجداد کی جو تقلید ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے کہ انہوں نے اس کو ان لوگوں کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو برائی کا حکم نہیں دیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ بندوں کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ اپنی عبادات اور اپنے معاملات کا زاویہ درست رکھو۔ پھر یہاں پر یہ حکم دیا گیا کہ نماز کے وقت لباس زینت اختیار کریں، اچھا لباس پہنیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جتنی بھی حلال چیزیں ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، انسان نے جائز طریقے سے حلال طریقے سے حاصل کی ہوں اور وہ نعمتیں خود بھی حلال ہوں تو ان کو کھاؤ پیو۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں انسان کے لیے حلال کی گئی، لیکن ان میں اسراف نہ کریں، اسراف سے منع کیا گیا کہ حد سے نہ بڑھو، ایک اعتدال کے ساتھ ان کو استعمال کرو۔ 11ویں رکوع کا آغاز اس بات سے کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زینت کو، جائز زینت کو حرام نہیں ٹھہرایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا وہ تو فواحش اور گناہ کی چیزیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر گروہ کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جائے گا تو نہ تو وہ اس سے ایک لمحہ پہلے اور نہ ایک لمحہ بعد ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں سے لوگوں کے دو گروہوں کے بارے میں بتلا رہے ہیں اس کے بعد، کہ لوگوں کے دو ہی گروہ ہیں، ایک تو وہ لوگ جو کامیاب ہیں، اور وہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو رسولوں کا اتباع کرنے والے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو ناکام ہیں، جو کہ رسولوں کی تعلیمات کو جھٹلانے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت فرشتے ان لوگوں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں جو مشرکین ہیں، تو اس وقت جو ہے ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا حالت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سب لوگ بھی ان سے غائب ہو جاتے ہیں۔